ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وقال الله تبارك وتعالى والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا قد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات وفي رواية ارجعوا مغفورا لكم وقد أرزيتموني ورضيت عنكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، میرے نوجوان بھائیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم ایمان والوں کو اس مقدس اور عظمت والے دن کے اندر اپنے گھر کے اندر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک گھر میں بابرکت دن کے اندر دوگانہ شکرانے کے طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج ایک شوال المکرم ہے، یعنی آج عید الفطر کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم ایمان والوں کو رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے بعد یہ عظمت والا دن عطا فرمایا ہے، جب بندوں نے مکمل 30 دن روزے رکھے ہیں، مزدوریاں کی ہیں، اللہ رب العزت کے سامنے سر بسجود ہوئے ہیں، ان کی اطاعت و فرما برداری کی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقدس اور عظمت والے مہینے کے بعد اس عظمت والے دن کے اندر ہمیں اور آپ کو پہنچایا ہے۔ یہ اتنا بابرکت دن ہے، اس دن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تمام نیک بندے اور اپنے تمام ایمان والے بندوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ اے فرشتوں، ان مزدوروں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو اپنی مزدوری پوری کرے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ اے اللہ، اس سلسلے میں آپ ہی بہتر جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور پرکھتے ہیں، آپ ہی کو معلوم ہے کہ اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ میرے محترم بزرگوں، میرے نوجوان بھائیوں، دستور یہ ہے کہ جب کوئی مزدور اپنے کام کو پورا کر لیتا ہے، مزدور اپنی مزدوری کر لیتا ہے اور اپنے کام کو انجام تک پہنچا دیتا ہے، تو پھر اس کو پوری مزدوری عطا کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اے فرشتوں، ان مزدوروں نے اپنے کام کو مکمل کر لیا، ان مزدوروں نے اپنے کام کو بخوبی انجام دیا۔ رمضان المبارک کے چاند کو دیکھ کر کے انہوں نے روزہ رکھنا شروع کر دیا، اور پھر چاند دیکھ کر کے انہوں نے روزہ کو ختم کر دیا۔ چاند کو دیکھ کر کے انہوں نے نمازوں کا اہتمام کرنا شروع کر دیا، چاند کو دیکھ کر کے انہوں نے تراویحوں کا اہتمام کرنا شروع کر دیا، اور پھر چاند دیکھ کر انہوں نے تراویح کو ختم کر دیا۔ یہ میرے وہ بندے ہیں جن کو میں نے بھوکا رہنے کو کہا تو بھوکا رہا، میں نے پیاسا رہنے کو کہا تو پیاسا رہا۔ یہ میرے وہ بندے ہیں جن کو میں نے اپنی خواہشات مارنے کو کہا تو انہوں نے اپنی خواہشات کو مارا۔ یہ میرے وہ بندے ہیں جن کو میں نے کہا کہ میری اطاعت کرو تو انہوں نے میری اطاعت کی ہے۔ یہ میرے وہ بندے ہیں
جن کو میں نے کہا کہ ان راتوں کے اندر قیام کرو تو انہوں نے قیام کیا، حتیٰ یہ ہے کہ یہ میرے وہ بندے ہیں جنہوں نے ہر پہلو سے اور ہر اعتبار سے میری فرما برداری کی ہے، میری اطاعت کی ہے، میرے خاطر بھوکا رہا ہے، میرے خاطر پیاسا رہا ہے، میرے خاطر انہوں نے خواہشات کو مارا ہے، میرے خاطر انہوں نے بدزبانی کو چھوڑا ہے، میرے خاطر انہوں نے بد کلامی کو چھوڑا ہے، میرے خاطر انہوں نے برائی کے اڈوں کو چھوڑا ہے، میرے خاطر انہوں نے چغلی کو چھوڑا ہے، میرے خاطر انہوں نے تمام منکرات کو چھوڑا ہے۔ اے فرشتوں، یہ میرے وہ بندے ہیں، یہ وہ مزدور ہیں جنہوں نے ہر پہلو سے مزدوری کے کام کو پورا کیا ہے۔ اے فرشتوں، تم گواہ رہنا، جب ان بندوں نے میری فرما برداری کی ہے، جب ان بندوں نے میری تابعداری کی ہے، جب ان بندوں نے میرے احکامات کی میرے احکامات کو ادا کیا ہے، جب ان بندوں نے میرے آقا نبی کریم اور میرے لاڈلے اور چہیتے حبیب کی بولی کی حفاظت کی ہے، اے فرشتوں تم گواہ رہنا، آج میں رب العالمین ہوں، میں احکم الحاکمین ہوں، میں ارحم الراحمین ہوں، آج میں اس کو ایسا عطا کروں گا اور ایسی اس کے گناہوں کو ایسے بخشوں گا گویا کہ یہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گئے۔ تم گواہ رہنا، انہوں نے ہر پہلو سے میری فرما برداری کی ہے، ہر اعتبار سے ہمارے احکامات کی تابعداری کی ہے، آج میں ان کو مزدوری میں اس کے گناہوں کو ایسا بخش دوں گا، اتنا معصوم بنا دوں گا جیسا کہ معصوم بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ ارجعوا قد غفرت لکم، اے میرے لاڈلے، او میرے چہیتے، او میرے ایمان والے بندے، تو میرے گھر کے اندر آیا ہوا ہے، آج انعام کا دن ہے، تو انعام لینے کے لیے آیا ہے، جا میں نے تیرے گناہوں کو بخش دیا، تیرے پاپوں کو معاف کر دیا، میں نے تمہارے تمام خطاؤں کو درگزر کر دیا، اب تو ایسا چلا جا، وبدلت قد سیئاتکم حسنات، میں نے تمہارے تمام پاپوں کو اچھائیوں میں بدل کر کے رکھ دیا، تمہارے تمام گناہوں کو میں نے اچھائیوں میں بدل دیا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے ارجعوا مغفورا لکم، اے میرے بندو اب تم سب کے سب بخشے بخشایا ہنسی خوشی کے ساتھ اور کھیلتے اور کودتے اپنے گھروں کو واپس ہو جاؤ، تم مجھ سے راضی ہو گئے، میں تم سے راضی ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پروانہ عطا فرماتے ہیں ہمیں اور آپ کو اس بابرکت دن کے اندر، اس بابرکت لمحے کے اندر، اس بابرکت گھڑی کے اندر ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ لمحہ عطا فرماتا ہے، لیکن ہم اور آپ، شریعت نے ہمیں اور آپ کو تعلیم دی ہے، دو نصیحتیں کی ہے۔ کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے حافظو علی حدود اللہ، یہ لوگ جو ہیں اللہ کے حدود، جو لوگ اللہ کے حدود کی حفاظت کرتے ہیں، اے میرے محمد رسول اللہ آپ ان مومنوں کو خوشخبری سنا دیجئے، ان کو خوشخبری سنا دیجئے۔ دو اعتبار سے دو لمحے اور دو پہلو ہے۔ ہم وہ قوم ہے جو خوشی کے موقع میں بھی اور غمی کے موقع میں بھی ہمیشہ اللہ کے حدود کا لحاظ کرتے ہیں، چاہے خوشی کا دن ہو چاہے غمی کا دن ہو، ہم غمی کے دن کے اندر بھی اور خوشی کے دن کے اندر بھی اللہ کے حدود کو توڑتے نہیں ہیں، اللہ کے حدود کو تجاوز نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اگر کسی کے ہاں میت ہو جائے تو پھر وہ عید کو نہیں مناتا، اگر چند دن پہلے کسی کے ہاں کوئی بیمار پڑ جائے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، ہمارے معاشرے کے اندر اگر کسی کے ہاں کوئی قرض کے اندر مبتلا ہو، کوئی پریشانی کے اندر مبتلا ہو، خاص طور پر جب اس کا عزیز دنیا سے چلا جائے، چاہے چند مہینے پہلے ہو یا چند دن پہلے ہو، چند لمحہ پہلے ہو، یا پہلی مرتبہ ان کے عزیز کے جانے کے بعد عید آئی ہو، ہمارے معاشرے کے اندر آتا ہے کہ وہ عید کو نہیں مناتے ہیں۔ شریعت اس بات کی پابندی لگاتی ہے کہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرو، غم مناؤ۔ غم منانے کا جو شریعت نے حکم دیا ہے، شریعت کہتی ہے اگر تمہارا کوئی لاڈلا، تمہارا چہیتا، تمہارا ہر دل عزیز اگر دنیا کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ 3 دن تم غم منا سکتے ہو، 3 دن سے زیادہ تمہیں اجازت نہیں ہے۔ اگر 3 دن کے بعد کوئی غم مناتا ہے یا اللہ کے حدود کو توڑتا ہے، اللہ کے حدود کو جیسے تجاوز کر جاتا ہے، اس لیے شریعت ہمیں کہتی ہے 3 دن سے زیادہ کسی
کسی کے عزیز پر غم نہیں منایا جائے گا۔ البتہ اس دنیا کے اندر ایک جوڑا ہے، ایک ہستی ہے جسے میاں بیوی کہتے ہیں۔ اگر کسی عورت کا شوہر دنیا سے چلا جائے تو شریعت اس بات کا اس دنیا کے اندر صرف اور صرف ایک عورت کو یہ حکم دیتی ہے، اگر تیرا شوہر دنیا سے چلا گیا ہے اب تو 4 مہینہ 10 دن جو ہے اس کے غم منا اور اس کے شوق کے اندر تو مبتلا رہے۔ 4 مہینہ 10 دن صرف اور صرف ایک بیوی کو شوہر کے چلے جانے پر جو ہے شوق منانے کا حکم دیتا ہے۔ اس کے علاوہ پوری دنیا کے اندر کسی کا کوئی بھی عزیز دنیا سے چلا جائے، شریعت کہتی ہے زیادہ سے زیادہ 3 دن تم شوق منا سکتے ہو۔ اب 3 دن سے زیادہ شوق منانا اپنے عزیز کے جانے پر گویا کہ یہ شریعت کے حدود کو توڑنا ہے۔ ہم وہ قوم ہیں مسلمانوں جو غمی کے موقع پر بھی ہم اللہ کے حدود کو تجاوز نہیں کرتے، ہم اللہ کے حدود کو نہیں توڑتے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی پر غم آ جائے، کسی پر پریشانیاں آ جائے، کسی پر آفات آ جائے، وہ پریشانیوں کے اندر آ کر کے وہویلا مچانے لگے، اپنے سینے کو پیٹنے لگے اور نوحہ کرنے لگے، گریہ وزاری کرنے لگے۔ کسی کا انتقال ہو جائے اپنے سینے کو کوٹنے لگے، اپنے چہرے کو نوچنے لگے، گا گا کر رونے لگے۔ شریعت اس بات پر پابندی لگاتی ہے، ہاں بلا اختیار اگر کسی کا دل مہ جائے، اگر کسی کی آنکھوں کے اندر آنسو آ جائے، یہ فطری طور پر ہے اور فطرت کا تقاضا ہے کہ عزیز کے جانے پر انسان کا دل پگھلتا ہے، انسان کی آنکھوں میں آنسو آتا ہے، یہ آئے گا۔ لیکن کسی کے چلے جانے پر سینہ پیٹنا، دلوں کو پیٹنا، ماتھا پیٹنا، شور مچانا، واویلا مچانا، آواز دے دے کر کے رونا اور چیخنا چلانا، شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ تو ہم وہ قوم ہے، ہم اس بات کو کہنا چاہ رہے ہیں، ہم وہ قوم ہے جو غمی کے موقع پر بھی ہم شریعت کے حدود کو تجاوز نہیں کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہم وہ قوم ہیں مسلمانوں جو خوشی کے موقع پر بھی ہم اللہ کے حدود سے تجاوز نہیں کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر نہ جانے کتنی ایسی قومیں ہیں جو خوشی کے موقع پر نہ وہ برائی کو دیکھتے ہیں، نہ اچھائی کو دیکھتے ہیں، نہ ظلم کو دیکھتے ہیں، نہ جور کو دیکھتے ہیں، نہ جانے کس کس طریقے سے فتنے کے اندر وہ اپنی خوشی کے گھمنڈ میں آ کر کے مبتلا ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کی یہ اتنی پوتر قوم ہے کہ یہ جہاں غمی کا لحاظ کرتا ہے کہ غم کس طریقے سے منانا چاہیے، وہاں خوشی کے اندر بھی ہم وہ قوم ہے جو اپنے آپا کو نہیں کھوتے ہیں۔ ہم خوشی کو بھی شریعت کے دائرے میں رہ کر کے مناتے ہیں، ہم خوشی کے اندر بھی رہ کر کے اللہ کے حدود کو نہیں توڑتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ مسلمانوں، ابھی ہم اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور جو بھی اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والا ہوگا، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، ان کو خوشخبری سنا دو، ان کو پیغام پہنچا دو، میں نے ان کے لیے عجیب ٹھکانہ تیار کر رکھا ہے، میرے ہاں آنے کے لیے ان کے لیے فرشتے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، حوریں استقبال کے لیے کھڑی ہے، ان کو جا کر کے جو پیغام سنا دو، ان کو خوشخبریاں سنا دو۔ یہ ان کے لیے ہے جو خوشی کے موقع کو بھی شریعت کے دائرے میں رہ کر کے مناتے ہیں، غمی کے موقع کو بھی شریعت کے دائرے میں رہ کر مناتے ہیں۔ لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا، اے مسلمانوں، آج پوری دنیا کے اندر ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے؟ آج پوری دنیا کے اندر اسلام اور مسلم قوم کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جا رہا ہے؟ ایسے پوتر مہینے کے اندر پوچھیے جا کر بیت المقدس میں رہنے والی بہنوں کے ساتھ کیا ہوا ہے، فلسطین کے اندر رہنے والی معصوم ماؤں کے ساتھ کیا ہوا ہے، ان معصوم بچوں کے ساتھ کیا ہوا ہے، ان پوتر استھانوں کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ خاص طور پر پوری دنیا کے اندر اور خاص طور پر ہمارے ملک کے اندر ہمارے ساتھ اور آپ کے ساتھ کیا برتاؤ ہے، کیا سلوک ہے، کیا رویہ ہے۔ جو ہو رہا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے ہم اور آپ اپنی نگاہوں سے بخوبی دیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے، کیا برتاؤ کیا جا رہا ہے، معصوم بچوں کے ساتھ کیا درندگی ہو رہی ہے، ہماری ماؤں کے ساتھ کیا درندگی ہو رہی ہے، ہماری بہنوں کے ساتھ کیا درندگی ہو رہی ہے،
ہمارے پوتر استھانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ ہاں مسلمانوں، آج پوری دنیا کے اندر غیر قوموں نے یہ منشا بنا لیا ہے کہ کس طریقے سے اس دنیا سے ہم اسلام کے نام کو مٹا کر کے رکھتے ہیں، مسلم قوم کے وجود کو مٹا کر کے رکھتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا۔ اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر وہ مسلم قوم جنہوں نے پابندی سے روزے رکھے، وہ مسلم قوم جنہوں نے پابندی سے تراویح پڑھی، وہ مسلم قوم جنہوں نے پابندی سے تسبیح اور ذکر و اذکار کی پابندی کی، وہ مسلم قوم جنہوں نے نوافل کا اہتمام کیا، وہ مسلم قوم جنہوں نے بھوکا رہنا پسند کیا، وہ مسلم قوم جنہوں نے پیاسا رہنا پسند کیا، وہ مسلم قوم جنہوں نے اپنی تمام خواہشات کو توڑ دیا۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہو گیا ہے، افسوس صد افسوس، وہی مسلم قوم اب برائیوں کے اڈے کو تلاش کرنے میں لگ گئے ہیں۔ اب وہ سوچ رہے ہیں، وہ اس بات میں ہے، جیسے ہم سب کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کے مہینہ جانے کے بعد شیطان آزاد ہو جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہم مسلم قوم بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ رمضان المبارک جانے کے بعد ہم بھی آزاد ہو گئے، ہم بھی آزاد ہو گئے۔ وہ مسلم قوم جنہوں نے اتنی پابندی کی ہے، آج رمضان المبارک کا مہینہ جانے کے بعد ان کے ذہنوں میں، ان کے تصورات میں، ان کے خیالات میں نہ جانے کتنی برائیاں سج چکی ہے، نہ جانے کتنے برائیوں نے جنم لے لی ہے، نہ جانے کن کن اڈوں پر جانے کے لیے انہوں نے پلاننگ بنا لی ہے، نہ جانے کن کن برائیوں کے اڈے پر جانے کی انہوں نے تیاری کر لی۔ ذرا بتائیے، وہ قوم جنہوں نے اس پوتر مہینے کے اندر مسجدوں کو آباد کیا، وہ قوم جنہوں نے نماز کی پابندی کی، وہ قوم جنہوں نے برائیوں کو چھوڑ دیا، وہ قوم جنہوں نے تمام تر منکرات کو چھوڑ دیا، اب رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد وہی قوم مسجد کو ویران کریں گے، وہی قوم مسجد سے اپنا تعلق توڑ لیں گے، وہی قوم اپنا ناطہ مسجد سے موڑ لیں گے۔ بھوکا رہ کر کے، پیاسا رہ کر کے، روزے کی حالت میں رہ کر کے، راتوں کے نیندوں کو قربان کر کے، مسلسل ایک مہینہ جس قوم نے اپنے رب کو منایا ہے، اپنے رب کو خوش کیا ہے، اپنے رب کی رضا حاصل کی ہے، اپنی رب کی خوشنودی حاصل کی ہے، افسوس وہی قوم اس مہینہ جانے کے بعد ہر اعتبار سے اپنے رب کو ناراض کرے گی، وہی قوم ہر اعتبار سے اپنے نبی کے سینے کو چھلی کرے گی۔ مسلمانوں، ذرا یہ تو بتائیے کہ رمضان المبارک کے روزے کا مقصد کیا ہے؟ نماز کا مقصد کیا ہے؟ تراویح کا مقصد کیا ہے؟ ذکر و اذکار کا مقصد کیا ہے؟ تسبیح تحلیل کا مقصد کیا ہے؟ حج کا مقصد کیا ہے؟ زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے؟ فطرے کا مقصد کیا ہے؟ دنیا میں ہر اچھا کام کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا ہے مقصد؟ ہم جو دنیا کے اندر تمام عبادات کرتے ہیں، تمام اچھائیاں کرتے ہیں، ان اچھائیوں کا کیا مقصد؟ ایک ہی مقصد ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ایک ہی مقصد، روزہ رکھتے ہیں، ایک ہی مقصد، زکوٰۃ دیتے ہیں، ایک ہی مقصد، فطرہ ادا کرتے ہیں، ایک ہی مقصد، حج کرتے ہیں، ایک ہی مقصد، تسبیح پڑھتے ہیں، ایک ہی مقصد، ذکر و اذکار کرتے ہیں، ایک ہی مقصد۔ جتنی بھی عبادات کرتے ہیں، چاہے فرائض ہو، چاہے واجبات ہو، چاہے سنن ہو، چاہے مستحبات میں سے ہو، ان سب کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ کی خشیت پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ جب رمضان المبارک کا چاند دیکھیں اور چاند دیکھنے کے بعد اپنے دل میں یہ فیصلہ کرے، ابھی جو میرے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہے، ان کے لاڈلے حبیب کا ڈر ہے، اب رمضان المبارک کے 30 روزے گزرنے کے بعد، 30 روزے رکھنے کے بعد، 30 دن مسلسل تراویح پڑھنے کے بعد، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد، ذکر و اذکار کرنے کے بعد، تسبیح پڑھنے کے بعد، نوافل کا اہتمام کرنے کے بعد، ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوا ہے یا نہیں؟ اللہ کی خشیت آئی ہے یا نہیں؟ اگر ہمارے دلوں کے اندر روزہ رکھنے کے بعد، تراویح کا اہتمام کرنے کے بعد، نفلوں کا اہتمام کرنے کے بعد اگر ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف آیا ہے، اللہ کی خشیت آئی ہے، یا اللہ کے خوف اور خشیت میں اضافہ ہوا ہے،
گویا کہ یہ اس بات کی علامت ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے، اللہ نے ہماری اور آپ کی عبادتوں کو قبول کر لیا ہے، اللہ نے ہمارے اور آپ کے روزوں کو قبول کر لیا ہے۔ ہاں مسلمانوں، اگر ہمارے دلوں کے اندر روزہ رکھنے کے باوجود، نماز پڑھنے کے باوجود، تراویحیں پڑھنے کے باوجود، ذکر و اذکار کرنے کے باوجود اگر ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں آیا ہے، اللہ کی خشیت نہیں آئی ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے ہمارے روزوں کو قبول نہیں کیا ہے، اللہ نے ہماری نمازوں کو قبول نہیں کیا ہے، اللہ نے ہماری تراویحوں کو قبول نہیں کیا ہے۔ اگر دلوں میں ڈر ہے، یہ قبول ہونے کی علامت ہے۔ اگر ڈر نہیں ہے، رمضان المبارک کے جانے کے بعد ہمارے دلوں کا وہی حال ہے۔ ہاں مسلمانوں، اپنے دلوں کا محاسبہ کرو، یقیناً کرو، یہی چیزیں کام آنے والی ہے۔ اگر دل بدلا ہے، دلوں میں ڈر آیا ہے، دلوں میں خوف آیا ہے، دلوں میں خشیت آئی ہے، یہ اس بات کی علامت ہے رمضان المبارک کا مہینہ قبول ہو گیا۔ اور اگر ڈر نہیں آیا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے رمضان المبارک کا مہینہ قبول نہیں ہوا۔ اب کوئی انسان یہ اندازہ کیسے لگائے کہ اس کے اندر خوف آیا ہے یا نہیں آیا، اس کے اندر خشیت پیدا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، اس کے اندر اللہ کا خوف کتنا آیا، اس بات کا اندازہ کیسے لگائے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے ہم پوچھتے ہیں، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ ہاں مسلمانوں، اگر تم یہ پرکھنا چاہتے ہو، اگر تم یہ جانچنا چاہتے ہو، تمہارے دلوں کے اندر روزہ رکھنے کی وجہ سے، تمہارے دلوں کے اندر نماز پڑھنے کی وجہ سے، تمہارے دلوں کے اندر تراویح پڑھنے کی وجہ سے اللہ کا خوف آیا ہے یا نہیں، اللہ کی خشیت آئی ہے یا نہیں، اس کا اندازہ کیسے لگاؤ گے، اس کو کیسے پہچانو گے، اس کی علامت کیا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اگر نماز پڑھنے کے بعد، روزہ رکھنے کے بعد ایسے مقامات پر جانے سے تم رک گئے جس مقامات پر جانے سے تمہیں اللہ نے منع کیا ہے، تم ایسے مقامات پر جانے سے اگر رک گئے اور تمہیں یہ اندیشہ ہو گیا کہ نہیں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تمہیں جھوٹ بولنے کا موقع آیا، تم نے کہا نہیں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، حرام کھانے کا موقع آیا، تمہارے دلوں میں خیال آیا نہیں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، برائی کرنے کا موقع آیا، تمہارے دلوں میں خیال آیا نہیں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کسی کا مال ہڑپنے کا موقع آیا، تمہارے دلوں میں خیال آیا نہیں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی بھی دنیا کے اندر منکرات کرنے کا موقع آیا، تمہارے دلوں میں یہ خیال آیا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اگر یہ والی صفت پیدا ہو گئی ہے تو گویا کہ تمہارے دلوں کے اندر اللہ کی خشیت پیدا ہو گئی ہے، اللہ کا خوف پیدا ہو گیا ہے۔ یہ علامت بتلائی ہے کنہوں نے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا۔ فاروق اعظم دیکھتے ہیں لوگ کثرت سے روزہ رکھتے ہیں، لوگ کثرت سے نماز پڑھتے ہیں، لوگ نوافل کا اہتمام کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کے ذہنوں میں آتا ہے یہ نمازیں تو بہت پڑھتے ہیں، یہ روزہ تو بہت رکھتے ہیں، کیا ان کے دلوں کے اندر تقویٰ ہے یا نہیں، یہ متقی ہے یا نہیں، ان کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہے یا نہیں، ان کے دلوں کے اندر اللہ کی خشیت ہے یا نہیں؟ اس بات کو ہم پرکھیں گے، اس بات کو ہم آزمائیں گے، اس بات کا ہم امتحان لیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، حضرت عمر فاروق امیر المؤمنین تھے۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے حلیہ کو بدلا، چرواہے کے کپڑے کو پہن لیا، پھٹے پرانے کپڑے کو پہنا، ایک بوسیدہ کپڑا اپنے سروں کے اندر لپیٹ لیا اور مدینے سے باہر نکل گئے۔ مدینے کے اندر چکر لگانے لگے، مدینے کی گلیوں میں گھومنے لگے۔ گھومتے مدینے کے باہر ایک جگہ پر گئے، جنگلات کے اندر گئے، ایک جنگل سے گزر ہوا ہے۔ ہاں مسلمانوں، ایک جنگل سے گزر ہوا ہے۔ کیا دیکھتے ہیں حضرت عمر فاروق؟ ایک بکری کا چرواہا بکری چرا رہے ہیں اور ایک گاچھ کے نیچے ایک چمڑے کا مصلی ہے، اس کو بچھا کر کے اس کے اوپر نماز پڑھ رہے ہیں۔ بکری چرانے والا مصلی بچھا کر کے نمازوں کے اندر مبتلا ہے، نمازوں کے اندر مشغول ہے، بکریاں چاروں طرف گھوم گھوم کر کے چل رہی ہے۔ یقین بتائیے مسلمانوں، اگر ہم اور آپ ہوتے
تو صرف اس ادا کو دیکھ کر کے ایک بکری چرانے والا بکریاں اس کی چر رہی ہے اور گاج کے نیچے نمازوں میں مشغول ہے، ہم تو دیکھ کر کے سرٹیفکیٹ عطا کر دیتے کہ اس سے بڑا ولی کوئی ہے ہی نہیں، یہ سرٹیفکیٹ عطا کر دیتے ہم۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قریب جاتے ہیں، کہتے ہیں اس کو آزمانے کا موقع مل گیا، اس سے بہتر کوئی موقع نہیں ملے گا، چلو اس کو آزماتے ہیں۔ ہم جو معاشرے میں دیکھتے ہیں لوگ روزے پر روزہ رکھ رہے ہیں، لوگ نمازوں پر نماز پڑھ رہے ہیں، تراویحوں پر تراویح پڑھ رہے ہیں، نفلوں پر نفلیں پڑھ رہے ہیں، ان کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہے یا نہیں؟ ان کے دلوں کے اندر اللہ کی خشیت ہے یا نہیں؟ اس بات کو کیسے آزمائیں؟ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں اس کے قریب گیا، میں بیٹھ گیا، اس کے سلام کا انتظار کرنے لگا۔ اس چرواہے نے سلام پھیرا، میں نے کہا السلام علیکم، اس نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اس نے کہا اجنبی تو تم کون ہو؟ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں مسافر ہوں۔ اس چرواہے نے کہا اے مسافر، او اجنبی مسافر، تمہیں کیا چاہیے؟ تمہارا کیا کام ہے؟ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں نے اس چرواہے سے کہا کہ میں ایک مسافر ہوں، اجنبی مسافر ہوں، میں بھوکا پیاسا ہوں، میرے پاس پانی تو ہے مگر کھانے کو کوئی چیز نہیں ہے، میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں اپنی بکری کا دودھ دے دو، میں پی لوں گا، میری بھوک مٹ جائے گی۔ اس چرواہے نے کہا کہ تمہیں دودھ چاہیے؟ کہا میں دودھ نہیں دے سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا میں بکری کا چرواہا ہوں، میں غلام ہوں، میں مالک نہیں ہوں، میں مالک کی اجازت کے بغیر تمہیں دودھ نہیں دے سکتا۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میرے دلوں کے اندر خیال آیا ہاں یہی وہ انسان ہے جنہوں نے تقویٰ کے ایک منزل کو چھو لیا ہے، اور آزماتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں نے یہ سوچا اس کو میں نے فری فنڈ میں آزمایا، انہوں نے انکار کر دیا کہ بکری میری نہیں ہے، میں تو چرواہا ہوں، میں مالک کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں تصرف نہیں کر سکتا، اب میں اس کو مال کی لالچ دیتا ہوں۔ مال ایک ایسی چیز ہے جس سے بڑوں کا تقویٰ چھن گیا ہے، مال ایک ایسی چیز ہے جن کے سامنے بڑے جو ہیں مال کے سامنے لٹیرے میں آ گئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں نے مال نکالا، اور مال نکالنے کے بعد کہا ایسا کرو چلو اس مال کو رکھ لو اور اس کے بدلے میں مجھے ایک بکری دے دو۔ اس نے کہا ارے اجنبی مسافر، میں نے تم سے کہا کہ میں بکری نہیں دے سکتا، نہ میں دودھ دے سکتا، نہ بکری دے سکتا، میں نہیں دوں گا تمہیں، میں نے کہا میں چرواہا ہوں، میں مالک نہیں ہوں۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ دیکھ لو دے دو، تمہاری حالت بھی بہت خستہ ہے، تم غریب آدمی ہو، تم بے بس آدمی ہو، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، اس لیے یہ مال رکھو اور بکری مجھے دے دو۔ اس نے کہا کہ نہیں اجنبی مسافر، میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ ایک تمہیں طریقہ بتاتا ہوں میں، تم یہ پیسہ رکھو، تم غریب آدمی ہو، تمہارا بھی کام بن جائے گا، تم مجھے بکری دے دو، میں بھون کر کے کھا لوں گا، میرا بھی پیٹ بھر جائے گا، میں یہاں سے چلا جاؤں گا، مجھے کون دیکھے، کسی نے نہیں دیکھا، تجھے بھی کسی نے نہیں دیکھا، اپنے مالک کے پاس جائیو اور ان سے کہیو کہ مالک بکری میں جنگل میں چلا رہا تھا، اچانک ایک بکری کا بچہ کہاں گم ہو گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ اگر اس سے نہ مانے تو یہ کہنا کہ ایک بھیڑیا آیا، اس بھیڑیے نے بکری کے بچے کو اٹھا کر لے گیا، ہم نہیں روک پائے اس کو۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے جنگلات کے اندر بکری کے بچے کو بھیڑیا اٹھا کر لے جایا کرتا ہے۔ اس اجنبی نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، میں اپنے مالک کو کیا جواب دوں گا؟ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ او چرواہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں اپنے مالک سے کہنا بکری کا بچہ جنگلوں میں کھو گیا، یہ کہنا کہ بھیڑیا اٹھا لے کر گیا، یہاں کوئی نہیں ہے، صرف تو ہے یا میں ہوں، تو جانتا ہے میں جانتا ہوں، ایسا کر بکری کا بچہ مجھے قیمت کے بدلے میں دے، میں یہیں پر بھونتا ہوں، آدھا تو بھی کھا لینا، آدھا میں کھا لوں گا، تجھے پیسے بھی مل جائیں گے، تیرے پیٹ بھی بھر جائیں گے، میں یہاں سے چلا جاؤں گا، کوئی تجھے نہیں دیکھے گا، اور مالک کے پاس جا کر کے بہانہ کر دینا۔ اتنا کہنے کے بعد وہ چرواہا کھڑا ہوتا ہے اور اس سے کہتا ہے وہ اجنبی مسافر، تم سے بار بار میں نے کہا کہ میں نہ بکری کا دودھ دے سکتا، نہ میں بکری کو دے سکتا، تم نے مجھے سلام کیا تھا، میں نے سمجھا تم مسلمان ہو، تم مسلمان نہیں ہو کیا؟ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں چونک گیا، میں نے کہا کہ نہیں میں تو مسلمان ہوں۔ ہائے مسلمانوں، اس چرواہے کی آواز کو سنیے، اس چرواہے نے کیا کہا؟ اس چرواہے نے کہا میں نے اپنے نبی کے کلام کو سنا ہے، اپنے نبی کے حدیث کو سنا ہے، جو مسلمان ہوگا وہ کسی کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا، جو مسلمان ہوگا وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا، تو مجھے خیانت کرنے کا حکم دے رہا ہے، اس لیے مجھے لگتا ہے تو مسلمان نہیں ہے۔
تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ نہیں، میری بھوک کی حالت نے مجھے تڑپا دیا ہے، اس لیے جو ہے مجھے بکری دے دو، تم اپنے مالک کے پاس جا کر بہانہ کر لینا۔ تو اس چرواہے نے کہا چرواہے نے کہا، او اجنبی مسافر، ایک بات کو یاد رکھ، تجھے بکری دے دوں گا، میں پیسے ہڑپ لوں گا، اپنے مالک کے پاس جا کر کے بہانہ کر دوں گا۔ او اجنبی مسافر، ذرا یہ تو بتا، میں اپنے مالک کے پاس جا کر بہانہ تو کر دوں گا، لیکن وہ مالک جو تجھے بھی دیکھ رہا ہے، جو مجھے بھی دیکھ رہا ہے، میں اس مالک کو کیا جواب دوں گا؟ حضرت عمر کہتے ہیں جب میں نے اس کے اس تاریخی جملے کو سنا، او اجنبی مسافر، اس مالک سے کون چھپے گا؟ اس نے تجھے بھی دیکھا ہے، اس نے مجھے بھی دیکھا ہے، میں دنیا والے مالک کو بیوقوف بنا دوں گا، اپنے اس اللہ کو بیوقوف کیسے بنا سکتا، اپنے اس اللہ سے کیسے چھپا سکتا؟ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں نے اس چرواہے کو اپنے سینے سے چمٹا لیا، اور چمٹانے کے بعد حضرت عمر فاروق نے اس چرواہے سے ایک تاریخی جملہ کہا۔ کیا کہا مسلمانوں؟ اس نوجوان سے کہا، او نوجوان، جب تک تجھ جیسا نوجوان اس دھرتی کے اوپر قائم رہے گا، اس دھرتی کے اوپر باقی رہے گا، اس دھرتی کے اوپر موجود رہے گا، اس وقت تک مسلم قوم کے اوپر اور اسلام کے اوپر زوال نہیں آ سکتا ہے۔ جب تک تجھ جیسا نوجوان دنیا میں رہے گا، مسلم قوم پر زوال نہیں آ سکتا۔ آج مسلم قوم پر زوال ہی زوال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مسلم قوم کے اندر ویسا نوجوان نہیں ہے۔ آج ہم لچھے دار گفتگو تو کر لیتے ہیں، آج ہماری گفتگو اولیاء کی طرح ہو گئی ہے، آج ہمارے چہرے خوبصورت ہو گئے ہیں، آج ہماری داڑھیاں لمبی ہو گئی ہے، آج ہماری پگڑیاں خوبصورت ہو گئی ہے، آج ہمارے ٹوپیاں خوبصورت ہو گئی ہے، آج ہمارا چہرہ خوبصورت ہو گیا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہاں مسلمانوں، ہمارے دلوں کے اندر خشیت نہیں ہے، ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے۔ بس چند باتیں کہہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ مسلمانوں، اللہ نے دنیا کو بنایا ہے، دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں رکھی ہے۔ اللہ نے جہنم کو بنایا، جہنم میں صرف ایک چیز تکلیف ہی تکلیف ہے، وہاں سکون نام کی کوئی چیز نہیں۔ اگر کوئی سکون چاہے، سکون نہیں مل سکتا۔ اللہ نے دوسری چیز جنت بنائی ہے، وہاں صرف سکون ہی سکون ہے۔ اگر کوئی تکلیف محسوس کرنا چاہے، وہ تکلیف کو محسوس نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ نے ایک تیسری چیز دنیا بنائی ہے، یہاں بہت ساری چیزیں ہیں، یہاں پریشانی بھی ہے، یہاں سکون بھی ہے، یہاں تنگ دستی بھی ہے، یہاں خوشحالی بھی ہے، یہاں جوانی بھی ہے، یہاں بڑھاپا بھی ہے، یہاں تندرستی بھی ہے، یہاں بیماری بھی ہے، یہاں جو ہے مسلمانوں جوانی بھی ہے، یہاں بڑھاپا بھی ہے، یہاں جو ہے مسلمانوں امیری بھی ہے، یہاں غریبی بھی ہے، یہاں زندگی بھی ہے، یہاں موت بھی ہے۔ یہاں آئے ہیں، ایک دن جانا پڑے گا، ایک دن جانا پڑے گا۔ اس لیے مسلمانوں، اگر کسی پر آفات آ جائے، حالات آ جائے، مصیبت آ جائے، چاہے کسی بھی اعتبار سے ہو، ہمیں اس پر افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری آیت میں نے کریمہ پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ میں اس آیت کریمہ کا ترجمہ بتا کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اس آیت کریمہ میں 3 جملے ہم ان ایمان والوں کو تسلی کے اللہ رب العزت نے دیے ہیں۔ سب سے پہلے کہا، اے مسلم قوم، اپنے اندر خشیت پیدا کرو، اپنے اندر ڈر پیدا کرو۔ کس کا ڈر؟ صرف اللہ کا ڈر، اس کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں۔ اللہ کا ڈر، اپنے محبوب نبی کا ڈر، اس کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں۔ تمہاری دنیا بھی کامیاب، تمہاری آخرت بھی کامیاب۔ اے ایمان والو، تم پر کیسے بھی حالات آئے، صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامنا۔ کیا کرنا؟ صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامنا۔ میں نے تمام عبادتوں کو کرنے کا حکم دیا، ان کا بدلہ عطا کیا ہے، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ صبر کرنے والوں کے ساتھ میں ہوتا ہوں۔ اس لیے کوئی بھی حالات آئے، میری معیت اگر چاہیے، میرا ساتھ چاہیے، میری مدد چاہیے، اور ہر اعتبار سے میرے طرف سے غلبہ چاہیے، تم حالات پر صبر کرنا۔ دوسری چیز، ورابطو، آپس کے تعلقات کو مضبوط کرنا، آپس کے تعلقات کو مضبوط کرنا، آپس میں پھوٹ قائم نہ کرنا، آپس میں جو ہے رشتے کو نہ توڑنا، آپس میں مل جل کر رہنا، تمام مسلم قوم ایک جسم کی طرح رہنا۔ ورابطو، صبر کرنا، ورابطو، آپسی تعلقات کو مضبوط کرنا۔ یہ 2 کام اگر کر گئے، تیسرا قوم، واتقوا اللہ، مجھ سے ڈرتے رہنا، مجھ سے ڈرنا، صبر کرنا، آپسی تعلقات کو بڑھانا اور مجھ سے ڈرنا۔ یہ 3 کام اگر تم کر لوگے، لعلکم تفلحون، تمہیں کامیاب بنا دوں گا۔
تمہیں کامیاب بنا دوں گا۔ آج کے اس عیدی ملن کے تعلق سے میں تمام مسلم قوم کو یہ پیغام دینا چاہوں گا، اے مسلم قوم، اپنے رب کو راضی کریے، اپنے رب کو راضی کریے، اپنے دل کے اندر خوف پیدا کریے اللہ کا، کیونکہ چند دن کی زندگی ہے، کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے گا، آپ کی زندگی برباد ہو جائے گی، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اپنے آپ کا، اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کریے۔ دوسرا پیغام یہ ہے تمام مسلم قوموں سے، آپس میں جوڑ پیدا کریے، آپس میں اتحاد پیدا کریے۔ یہ اتنی بڑی طاقت ہے، اگر یہ طاقت ہمارے اور آپ کے اندر آ گئی، دنیا کی کوئی قومیں ہم سے ٹکر نہیں لے سکتی ہے۔ اس لیے اپنے اندر اتحاد پیدا کریے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نماز کا طریقہ سب کو معلوم ہے، پھر بھی میں یاد دہانی کے لیے ایک مرتبہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ یاد رکھیے، کوئی بھی نماز پڑھیں گے، کوئی بھی عبادت کرتے ہیں، صرف دل سے نیت کافی ہے۔ دل میں ارادہ آپ نے کر لیا، وہی نیت ہے۔ یہ آسان لفظوں میں، عام طور پر جو کتابوں میں نیت لکھی ہوتی ہے مشہور ہے، لیکن وہ پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اتنا بھی اگر کوئی نیت کر لے کہ میں نے عید الفطر کی اس امام کے پیچھے نیت کی، بس کافی ہے، اتنا نیت کافی ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ جب ابھی نماز پڑھائیں گے تو 6 زائد تکبیر ہے اس نماز کے اندر، 6 زائد تکبیر ہے۔ سب سے پہلی تکبیر جب ہم کہیں گے اللہ اکبر، ہم سب ہاتھ کو باندھ لیں گے۔ ہاتھ باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں گے۔ کیا کریں گے؟ ہاتھ باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں گے۔ اس کے بعد 2 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ کو سیدھا نیچے لٹکا دیں گے۔ 2 مرتبہ، پہلی مرتبہ ہاتھ باندھنے کے بعد، اس کے بعد 2 مرتبہ تکبیر کہیں گے، ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے، نیچے لٹکا دیں گے۔ چوتھی تکبیر کہنے کے بعد ہاتھ باندھ لیں گے۔ اس کے بعد امام قرات کرے گا، 1 رکعت مکمل کر لے گا۔ امام دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے قرات کریں گے۔ قرات کرنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 مرتبہ ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے اور بالکل سیدھا چھوڑ دیں گے۔ 3 مرتبہ ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے، بالکل نیچے لٹکا دیں گے۔ چوتھی مرتبہ ہاتھ اٹھائے بغیر، یعنی چوتھی مرتبہ ہاتھ کو نہیں اٹھائیں گے اور رکوع میں چلے جائیں گے۔ امام اپنی نماز کو مکمل کر لے گا۔ نماز کے بعد خطبہ دیا جاتا ہے۔ خطبہ سننا واجب ہے، خطبہ دینا سنت ہے۔